قربانی کن لوگوں پر واجب ہوتی ہے؟ تو یاد رہو قربانی کے وجوب کے لیے 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اس کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، کیش کرنسی ہو اور ضرورت سے زائد سامان ہو۔ جس مسلمان کے پاس یہ 5 شرطیں موجود ہو، ایسے شخص پر، ایسے مسلمان پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے سونا، چاندی، مال تجارت۔ مال تجارت سے ہر وہ مال مراد ہے جس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہو، چاہے وہ دکان ہو، ساز و سامان ہو، پراپرٹی ہو، مکان ہو، دکان ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اسی طرح سے اس کے پاس کیش کرنسی موجود ہو۔ اسی طرح سے اس کے پاس ضرورت سے زائد ساز و سامان ہو۔ تو ضرورت سے زائد سامان وہ سامان کہلاتا ہے جس کا پورے سال کوئی استعمال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر کمرے ہوتے ہیں جن کا پورے سال کوئی استعمال نہیں، اور ایکسٹرا کپڑے، برتن وغیرہ ہوتے ہیں جن کا پورا سال کوئی استعمال نہیں ہوتا، یا دوسرے مکان ہوتے ہیں، دکانیں ہوتی ہیں جن کا پورے سال کوئی استعمال نہیں ہوتا۔ اگر یہ 5 چیز کسی مسلمان کے پاس موجود ہو تو ان 5 کی ویلیو لگائی جائے گی، اور ویلیو لگا کر دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچتی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان 5 چیزوں کی ویلیو لگا کر کے چاندی کا جو نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی اس کو پہنچ جاتی ہے تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ اگر اس کے پاس 5 چیز موجود ہو لیکن اس پر قرض بھی ہے، تو اب وہ ٹوٹل ویلیو میں سے جو ٹوٹل ہوگا اس میں سے قرض نکال دیا جائے گا۔ اب اگر اس کی قیمت نصاب تک یعنی چاندی کی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتا ہے تب اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر قرض نکالنے کے بعد اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت نہیں بچتی تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔